کہ رمضان کے 30 روزے رکھنے سے ہمارے جسم پر کیا اثرات ہوتے ہیں، اس پر ایک جاپانی سائنسدان نے بہت بڑی ریسرچ کی ہے جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ جاپانی بایولوجسٹ یوشینری اوسومی، جنہیں 2016 میں میڈیسن میں نوبل پرائز دیا گیا، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کون سی ایسی چیز بنائی ہے جس پر آپ کو دنیا کا سب سے بڑا انعام نوبل پرائز دیا جا رہا ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے کینسر کی ممکنہ دوا کھوج لی ہے، جس پر پوری دنیا نے اسے سراہا اور اسے داد دی۔ اس کے بعد ڈاکٹر یوشینری اوسومی نے کہا کہ میں نے کینسر کی ممکنہ دوا تو نہیں پر اس سے بچاؤ کا حل تلاش کر لیا ہے۔ تو سب نے پوچھا کہ ایسا کیا کیا جائے کہ کینسر سے بچا جا سکے، تو انہوں نے کہا کہ جب ہم بھوکا رہتے ہیں تو ہمارے جسم میں موجود غذائیت ختم ہونے لگتی ہے، جس کی وجہ سے جسم بھوک محسوس کرتا ہے، اور اگر اس بھوک کے دوران جسم تک کھانا نہ پہنچے تو ہمارا جسم اس بھوک کی شدت کی وجہ سے جسم میں موجود ان زہریلے سیلز کو کھانا شروع کر دیتا ہے جو کہ کینسر کا سبب بنتے ہیں۔ اسے میڈیسن کی لینگویج میں آٹوفیگی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم ایسے بیمار سیلز سے پاک ہو جائے تو آپ کو بھوکا رہنا چاہیے۔ جب ایسے سیلز مرنا شروع کر دیتے ہیں تو کینسر کا پرسنٹیج کم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جاپانی سائنسدان سے پوچھا گیا کہ انسان کو سال بھر میں کتنے دن بھوکا رہنا چاہیے کہ اس کے جسم میں کینسر پیدا نہ ہو، تو اس نے کہا کہ اگر 20 سے 25 دن کم سے کم اور 9 سے 10 گھنٹے دن میں بھوکا رہا جائے تو اس کی باڈی ایسے تمام زہریلے سیلز کو کھا جائے گی اور اس میں کینسر پیدا نہیں ہوگا۔ اے میرے اللہ، آج ہمیں سمجھ آیا کہ مومن پر روزے فرض کیوں کیے گئے، اور آج مجھے اس حدیث کی بھی سمجھ آ گئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شے کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ میں قربان جاؤں ایسے سچے دین پر جس نے عبادت میں بھی بیماریوں کا علاج رکھا۔